سر پاکستان کے اقتصادی حالات کے بارے میں ایک ماہر اقتصادیات نے جب تبصرہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، آبادی میں 3.1 کا اضافہ ہو رہا ہے اور لیکن آمدنی میں -0.26 کی کمی ہو رہی ہے، اور IMF سے جو مدد ملتی ہے اس کا 80% حصہ سود میں چلا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں پاکستان جتنے آزاد کے ساتھ جگلنگ کرنے والے لوگ ہیں، آزاد کے کھیل کھیلنے والے، وہ جو مرضی بنا کے دکھا دیں. مگر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کی عام معاشی حالت کا تعلق ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. صرف حکومت کو جو پیسہ جانا چاہیے وہ جیبوں میں جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب لاہور میں جائیں، کراچی میں جائیں، ابھی تک حالات کے خطرناک ہونے کے باوجود جو اڈے ہیں عیش و عشرت کے اور ویسے زندگی میں تناؤ کی جگہ جہاں موجود ہیں وہ بھری پڑی ہوتی ہیں. دکانیں، بازار پر رونق ہیں. کسی چیز میں بھی ایسی کمی دکھائی نہیں دیتی جس سے اقتصادی بدحالی کے آثار ہوں. سمجھیں؟ اس لیے اقتصادی بدحالی جانچنے کے دو طریق ہیں. ایک تو عوام الناس کی حالت دیکھی جائے اور جو سڑکوں پر رہنے والے، جھگیوں میں رہنے والے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے اور مقابلہ کیا جائے ان کے ماضی سے. اگر وہاں حالت بدتر ہو رہی ہے تو یہ یقینی طور پر بدحالی کی نشانی ہے یا خطرناک بدنظمی کی یا ظلم کی نشانی ہے. دوسرے امراء کے مراکز جو ہیں جہاں زندگی کا اوپر کا طبقہ چلتا پھرتا رونقیں بناتا دکھائی دیتا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے. اگر اس میں کمی آ رہی ہے، کچھ مدم پڑ رہے ہیں، کچھ ریسٹوراں بند ہو رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ پھر نیچے سے اوپر تک کوئی بدحالی ہے. اور اگر ان دونوں جگہ حالات درست ہوں تو تیسرا ہے پبلک سروسز، پانی کا انتظام، روڈ، ٹیلی فون کے انتظامات وغیرہ، سڑکیں اور دیگر آمد الناس کی سہولتوں کی وہ چیزیں جن کا حکومت سے تعلق ہے، بجلی وغیرہ، ان میں نظام ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک بدحالی کا نشان ہے. اور اگر وہ بہتر ہو رہا ہے تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اتنا برا حال نہیں ہے. ریلویز ہیں، بسوں کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان سب باتوں پر عمومی نظر ڈال کر اور صرف وقتی حالت کو ایک حصے میں دیکھ کر فیصلہ نہیں ہو سکتا. عمومی نظر ڈال کر ان تمام امور پر لوگ گہری نظر سے، ان تمام امور کا گہری نظر سے جائزہ لے کر پھر اگلے سوال اٹھتے ہیں، ان کا حل بھی چاہیے. وہ سوال یہ ہیں کہ کیا ملک کی واقعتاً مجموعی دولت کم ہو رہی ہے یا ملک میں بددیانتی بڑھنے کا رجحان پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور آمد الناس میں اگر جو مڈل کلاس ہے اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جس کو ہم وسطی طبقہ کہتے ہیں، اس پر نظر ڈالنا بھی اس میں بہت ضروری ہے. اگر مہنگائی کے باوجود وسطی طبقہ کا روزمرہ کی زندگی پہلے سے بہتر ہے یا وہ خوشحال نظر ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کے آگے پھر تجزیے ہوتے ہیں. وسطی طبقے میں ملازمت پیشہ کا کیا حال ہے اور غیر ملازم پیشہ کا کیا حال ہے، روزمرہ کے درمیانی تجارتوں والے کا کیا حال ہے اور دوسروں کا کیا حال ہے، یہ تجارتیں ٹوٹ رہی ہیں کہ نہیں. اور جہاں تک ملازم پیشہ کا تعلق ہے وہ اگر بہتر حال میں ہے تو یہ ساری تصویریں یہ نقشہ بھی پیش کر سکتی ہیں. ایک کہ ملک ٹھیک ٹھاک ہے، اقتصادی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف بددیانتی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. جو پیسہ جس کی جیب میں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہا، دوسری جیبوں میں جا رہا ہے. اور وہ لوگ حکومت چلا رہے ہیں وہ بھی خوشحال ہیں، منصف بھی خوشحال ہیں، جن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی خوشحال ہیں. اگر بدحال ہے تو ملک بحیثیت مجموعی اور سارا ملکی نظام غریب ہو گیا ہے.
یہ ایک تصویر ابھرتی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تصویر ہے جو دراصل اس وقت ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہی ہے۔ عمومی جائزے سے تفصیلی طور پر تو اس طرح نقطہ بہ نقطہ مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ میں تفصیل سے جائزہ لوں، اور آنے والے جو خبریں بتاتے ہیں ان سے میں جمع کر رہا ہوں۔ دوسرا مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ غریب کی حالت خراب ہو رہی ہے اور اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ جتنی بھی اصلاحی مہمات ہوتی ہیں، چلتی ہیں، حکومت کی طرف سے ہوں یا سیاست میں شور ہو، سب بے نتیجہ ہوتی ہیں۔ محض ایک دکھاوا، ووٹ لینے کا ذریعہ، یا پولیٹیکل پارٹیز کا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف حملہ کرنا، حکومت کو رگیدنا، یہ ساری چیزیں بسا اوقات غریب کے حوالے سے چلتی ہیں۔ اس لیے دکھائی یہ دیتا ہے کہ کچھ ہمدرد ہیں اور کچھ غیر ہمدرد ہیں۔ کچھ ہمدرد ہیں جو غریب کی ہمدردی میں غیر ہمدرد طاقتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک عام جاری و ساری منظر ہے، لیکن جب یہ منظر بدلتے ہیں اور وہ جن کے پیچھے پڑے گئے تھے وہ طاقت کے سرچشموں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ جو پیچھے پڑنے والے تھے وہ فیصلہ کن مقامات پر فائز ہوتے ہیں، طاقت کے چشموں پر قبضہ کرتے ہیں، تو پھر حالت بدل جاتی ہے، پھر غریب کی حالت اچانک بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہے، کوئی ایسا دور آیا پاکستان میں کہ واقعتاً ایسا ہوا ہو؟ جب نہیں ہوتا تو سب جھوٹے، سب دھوکہ دینے والے، اور کبھی بھی اس طریق پر اپنے اقتصادی جائزے لینے والے ہم نے نہیں دیکھے کہ وہ بجائے روپے کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے بات کریں جو روزمرہ پہننے اوڑھنے میں آتی ہیں یا مکان کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں یا کھانے پینے کے سامان ہیں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پر جن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، اور ان حوالوں سے کبھی کسی حکومت نے کوئی جائزہ نہ تیار کیا، نہ کبھی پیش کیا، نہ کسی اقتصادی ماہر نے اس سے توجہ دی۔ اگر آج سے 20 سال پہلے روپے کی جو بھی قیمت تھی وہ ایک غریب کو مثال کے طور پر تنخواہ دار طبقے میں سے کہہ لیں گے ہم کہ ایک چپراسی کو اتنے کپڑے دے سکتا تھا، اتنی روٹی دے سکتا تھا، اتنا رہنے کا سامان مہیا کر سکتا تھا، اور ایک مزدور کو اس کے مقابلے پر کیا دیتا تھا، اس کی کمایا ہوا پیسہ کیا خرید سکتا تھا اس کے لیے، تو ایک بجٹ بن کے سامنے آ سکتا ہے۔ اب روپیہ اور اس کی قیمتوں کا ادل بدل تو ایسا خطرناک چکر ہے کہ اس میں پڑھ کر کبھی بھی حقیقت نہیں نظر آ سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے کا ایک وقت معین کر کے اس وقت جو اعداد و شمار میں ایک مزدور کی کمائی کا ریکارڈ موجود ہے کہ عموماً یہ ہوتی تھی، ایک چپراسی کی تنخواہ کیا تھی، اسی طرح روزمرہ تجارتوں میں کام کرنے والے دوسرے طبقے کا کیا حال تھا، ایک کلرک کیا کماتا تھا، جائز طور پر مراد ہے، ان کی قیمت خرید اجناس میں کیا تھی، کپڑوں کی صورت میں کیا تھی، گھر بنانے کی صلاحیت کی حیثیت سے کیا تھی۔ یہ چیزیں معین کر کے 10 سال بعد قدم رکھا جائے اور پھر دیکھا جائے، پھر 10 سال کے بعد قدم رکھے تو پھر دیکھیں۔ یہ آپ کو سب سے نچلے طبقے کا حال بتانے والے وہ قطعی ذرائع ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ صاف پتہ چل جائے گا کہ حکومت جہاں تک غریب طبقہ یا نچلا طبقہ ہے اس پہلو سے کچھ کر سکی ہے کہ نہیں، اور ملک بحیثیت مجموعی خوشحال ہے کہ نہیں۔ پھر
وسطی طبقے اونچے طبقے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں بےمانی سی ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے قیمتوں کے جائزے ہیں جو اقتصادی جائزوں میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتے۔ اس میں کاروں کی قیمتیں ہیں، اس میں مہنگے گھروں کی مہنگائی، پلاٹوں کا مہنگا ہونا وغیرہ جو اونچی طبقے کے ہیں، یہ اوپر کے دائرے میں گھومنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا روپیہ کل قوم کا اس محدود حصے پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ داخل کر دیں تو اس کو سارے اکانومی پہ پھیلا دیں تو یہ لگتا ہے جیسے سب غریب بھی ساتھ اونچا ہو رہا ہے اور سارے ملک کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ تجویز کی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں بہت پہلے حکومت کے سامنے یہ تجویز رکھ چکا ہوں۔ ایسے مرکزی وزیروں سے میں گفتگو کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک آپ یہ طریق اختیار نہیں کرتے آپ کا مخلص ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اور خود آپ کو اپنی راہ نظر نہیں آئے گی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ اگر طریق ہو اور پھر دولت بڑھ گئی ہو، یہ طریق کرنے کے بعد ثابت ہو کہ یہ دن بدن نچلے طبقے کی حالت خراب ہو رہی ہے اور قومی دولت بڑھ رہی ہے کل کمائی کے لحاظ سے، تجارتوں کے لحاظ سے، تو وہ کہاں جا رہی ہے؟ پھر اس کے باوجود کہ قومی دولت بڑھ رہی ہے کل تجارتی عملوں کے آمدن وغیرہ کے لحاظ سے، حکومت غریب ہو رہی ہے، اور غریب ہونے کے نتیجے میں جو حکومت کے افسران پر اس غربت کا اثر پڑنا چاہیے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو غالب اور بڑی مستحکم اور دائم وجہ بن چکی ہے وہ کرپشن ہے۔ حکومت کے افسران اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہے اس قومی غربت کو کہ وہ جو کچھ کھانا چاہتے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے، جو اڑنا چاہتے ہیں ان کو مل رہا ہے، اور مخفی ہاتھوں سے مل رہا ہے بجائے ظاہری ہاتھوں کے۔ تو دیکھنے میں سب خوشحال دکھائی دیں گے، ان حکومت کے کرندے بھی، مگر حکومت غریب ہوگی۔ جب یہ حالات ہو جائیں تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اور عوامی اخراجات کو کسی حد تک چلانے کی خاطر حکومتیں ایسے قرضے لیتی ہیں کہ اگر اپنی حالت درست کر لیتی تو کبھی اتنے بڑے ویسے قرضے لینے نہ پڑتے، اور اگر لیتی تو ان کی واپسی کی توفیق بھی ہوتی۔ یہ ساری تصویر ہے جس کے بعد وہ قرضوں کی بات آتی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ لوگ جب پھر قرضے اٹھاتے ہیں تو اس کا پھر دوہرا نقصان، باہر سے جب روپیہ اندر آتا ہے تو فوراً روپے کی قیمت خرید گرتی ہے، کیونکہ وہ اندرونی اقتصادی نظام کا کمایا ہوا روپیہ نہیں ہے جو ایک براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ مفت کا روپیہ باہر سے آتا ہے، وہ جب حکومت کے ہاتھ میں آتا ہے حکومت خرچ کرتی ہے تو افراط زر ہے، افراط زر ہوتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں، اور بیرونی جہاں تک تعلق ہے حکومت کو باہر سے کوئی چیزیں خریدنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جہاں تک اندرونی تعلق ہے کچھ لوگ ٹھیکیدار امیر ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ جو خرچ کرتے ہیں حکومت کے کرندے اور زیادہ روپے کے اوپر قابض ہو کر اس کو غلط راہوں پر چلانے کا اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، تو اندرونی طور پر تو بہت سا روپیہ ضائع ہو جاتا ہے اس طریق پر۔ بیرونی طور پر جو سودے ہوتے ہیں باہر کی تجارتوں سے، یا غریب ملکوں میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہی ہو رہا ہے، ان میں سودا کرنے والے اپنے مفادات غیر ملکوں میں محفوظ کرا لیتے ہیں، اور اربوں روپیہ اس طرح ملک سے باہر، ملک کی امداد کا ملک سے باہر رہ جاتا ہے، اور ذمہ داریاں اس کی ادائیگی کی کلیتاً ملک پر آ پڑتی ہیں۔
جب بھی کوئی بیرونی کمپنی کسی سودے کی قیمت میں 1 ارب روپیہ رشوت دیتی ہے یا 10 ارب دیتی ہے تو آپ کا خیال ہے وہ احسان کے طور پر کرتی ہے ایسا؟ اس نے اپنے قرضوں میں سے وہ قیمت نکالی نہیں ہے اور ان کی قیمت وصول کرنی ہے اس ملک سے، اور اس کے بہت طریقے ہیں، اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جرمانہ داخل کرتے ہیں حساب کتاب میں، اور یہ کمائی کا ایک اور ذریعہ بن گیا۔ باہر ان کی دولتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، بینک بیلنسز بڑھ جاتے ہیں، اور حکومت کے بینک بیلنس کم ہو رہے ہیں۔ ایک پیٹرول کا خانہ اونچا ہو رہا ہے، ایک نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر وہاں جو افراط زر ہے صرف اس کی وجہ ہی سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جو روپیہ جس مسلک پر خرچ جس وجہ سے لیا گیا تھا، کیونکہ اس پر پوری طرح خرچ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اپنی قیمت واپس ادا کر ہی نہیں سکتی۔ اس صورت میں قرضہ واپس کہاں سے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ایسا قرضہ ہے جو انڈسٹری پر ہے، یعنی صنعتوں پر ہے، اگر وہ صحیح پوری طرح صنعت پر ہی استعمال ہوا ہو تو صنعت اس سے بہت زیادہ کما لیتی ہے جتنا اس نے خرچ کھایا تھا۔ اس صورت میں اگر نگران آنکھیں ہوں اور اس صنعت کے زائد کمائے ہوئے روپے کو قرضے کی واپسی میں لگا دیں تو بہت جلد وہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے اور آئندہ خوشحالی، حقیقی خوشحالی دکھائی دے سکتی ہے۔ اگر وہ صنعت بانٹ لی گئی ہو آپس میں اور اس کی جو آمدنی ہیں وہ خود قبول ہو رہی ہوں اور واپس باقاعدہ ایسے چینلز میں، ایسی نالیوں میں داخل نہ ہوں جہاں وہ دکھائی دیتی ہیں کہ اب یہ واپس آ گئی، اب اس کو واپس کرو، تو حکومت کے ہاتھ وہ واپس آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت اکثر اوقات اس جرم میں شامل ہوتی ہے۔ اس صنعت کی آپس کی بندر بانٹ میں حکومت شامل نہ ہو تو اتنا ان کو حرص بھی نہ حکومتوں کا، یعنی حکومت سے مراد ہے کچھ بااختیار لوگ، کچھ بااختیار لوگوں کے تعاون سے یہ پھر لگاتے ہیں، کہیں شوگر مل لگ رہی ہے، کہیں کپڑے کی ملیں لگ رہی ہیں، اور نئے دولت مند پیدا ہو رہے ہیں جو طاقت کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ بس اس طرح دولت مندوں کے اندر بھی ایک نئی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دولت مند ہیں جو تجارتی پرانے دولت مند تھے، اور کچھ ہیں جو اقتدار کے نتیجے میں دولت مند بنتے ہیں۔ جو پرانے ہیں، خود بنے ہوئے دولت مند تھے، ان کو اقتدار کے ذریعے بنے ہوئے دولت مندوں پر ایک فوقیت حاصل ہے۔ وہ جو خود بنے تھے ان پر حکومت ہر وقت پکڑ کر سکتی ہے، اور ان سے ٹیکس وصول کرنا نسبتاً زیادہ معقول ہے اور آسان ہے۔ لیکن جہاں آپس میں بانٹا ہو وہاں سب کھاتے خود بوجھ اور ختم، اور جب ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہی انڈسٹری کسی اور جگہ کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں چلی، وہاں تو کچھ نہ ہوا، یہاں سے کیوں اتنی آمد ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے ان کے پاس علاج موجود ہے۔ ان سے جو لیتے ہیں، لے سکتے تھے، وہ نہیں لیتے، جو لیتے ہیں وہ بجائے حسابات کے ساتھ کتابوں میں لینے کے وہ بار بار لے لیتے ہیں، اور اس طرح اس انڈسٹری کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں جس میں از خود پنپنے کی طاقت تھی۔ مگر اس کے باوجود جو پہلی قسم کے تاجر ہیں، جو اپنی محنت سے بنے ہوئے یہ لمبے عرصے سے خاندانی تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے یا انڈسٹریلسٹ یعنی صنعت کار ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ بنا رکھا ہے، وہ اقتصادیات کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اکثر کنجوس بھی ہوتے ہیں اور اپنے رہن سہن اتنے غیر معمولی نہیں بڑھاتے۔ اس کی وجہ سے بعض تو ایسے لاکھ پتی کروڑ پتی آپ کو ملیں گے پرانے لوگوں میں
कि आम सादा कपड़ों में रहते हैं। अब कुछ थोड़ा सा उनकी औलाद ने देखा देखी, वो चीफ कॉलेज में जा जाके कुछ रंग सीख लिए हैं एसोसिएट के, वरना पहले चीफ कॉलेज में भी कोई उनको नहीं पूछता था, घुसने भी नहीं देता था उस इमारत में, ना ऊंचे कॉलेजों में वो जाया करते थे, उनको जरूरत भी कोई नहीं थी, बड़ी खाता देखने की तौफीक बस काफी है। और फिर वो अपनी तिजारत में अरबपति हो जाते थे, मगर रहन सहन गरीबाना, उसके नतीजे में वो ऐसे लोग थे जिनके पास दौलत अमानत थी और बार बार वो तिजारती राहों पर चलकर अफजाइश की ताकत रखती थी और कौमी इक्तिसादियात पर मनफी असर इसलिए नहीं रखती थी कि उनकी दौलत के नतीजे में न गोश्त की कीमत बढ़ती थी, न कपड़ों की कीमत बढ़ती थी, न और चीजें जो आशोषित की उनकी कीमत बढ़ती थी। क्योंकि दौलत जब मुकाबले पर आए तो फिर कीमतें बढ़ाती है। चुप करके बैठी हुई दौलत ने कहा कीमतें बढ़ा देनी है। लेकिन ये जो नया अमीर तबका है जो बड़ी कसरत से पैदा हुआ है, इन्होंने रुझानात बदल दिए। जब इस बात की परवाह कोई नहीं कि वापस किस हाथ से करना है, तो सिर्फ खर्च करने वाला हाथ खुला है और वापसी का हाथ बंधा हुआ है उनको, क्योंकि पता है कि हम आपस में समझौते कर लेंगे, कि हमारी हुकूमत आज नहीं तो कल फिर आ जाएगी। तो नतीजतन वो खर्च बहुत करते हैं। फिर नए दौलतमंदों की औलादें फिर कॉलेजों वगैरह में जाकर फिर ये सीखती हैं कि किस तरह हमने भी हुकूमत में दाखिल होकर आइंदा कमाइयाँ करनी है और ऊंची तालीमें कहाँ से हासिल करनी है वगैरह वगैरह। तो सारे निज़ाम मईशत पर नए दौलतमंद असरअंदाज हो जाते हैं और फिर उनके देखे देखी जो पुराने लोग थे जो अलग बैठे बेचारे सिर्फ कमा रहे थे, वो भी मैदान में उतराते हैं, उनकी औलादें भी ये रंग सीख लेती हैं। तो ये बहुत ही पेशदार मसला है जो आपने उठाया है। इतना वाज़ेह नहीं कि दो चार आवाज़ें शुमार शाह कर दो तो कोई बात समझ आ गई, समझ गए।